اسرائیلی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اب ان کو اللہ رب العزت بنی یعقوب بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل فرمایا کہ اے اللہ کے بندے۔ دیکھیں، جب کسی شخص کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اگر کوئی عالم کا بیٹا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ اے عالم کے بیٹے تم بھی علم حاصل کرو آسان ہوتا ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ میرے والد ایک عالم تھے، لہٰذا مجھے بھی ایک عالم بننا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل اس لیے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد میری بندگی کرنے والے تھے، لہٰذا تم بھی میری بندگی میں اپنی زندگی گزارو گے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت نعمتوں کو اتارا۔ ان نعمتوں کی وجہ سے، رحمتوں اور کرم کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا، اور یہ تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کائنات کا پہلا گناہ، کائنات کا جو پہلا گناہ تھا وہ یہی تھا، میں بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر ہی تو تھا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر ایک ایسی ایٹمی بیماری ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو۔ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک ذرہ بھی دل میں ہوا تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایٹم بم ہوتا ہے، کہیں گرایا جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کا ایک ذرہ بھی بہت تباہی مچا دیتا ہے ایٹم بم کا۔ اسی طرح تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہوگا، تھوڑا سا بھی ہوگا، تو انسان کی نیکیاں برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان کے اوپر نعمتیں آئیں تو ان کے اندر تکبر آ گیا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، خود کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو بہت محبوب ہیں۔ تو اس حد تک ان کے اندر یہ تکبر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تکبر میں مبتلا مت ہو۔ لیکن ان کے اندر اتنا تکبر تھا کہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا، تمہارے اندر دنیاوی بادشاہوں کو بھیجا، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنے تکبر میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ شہر میں جائیں۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ ہم اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب کہ شہر کے اندر رہنے والے لوگ خود بخود باہر نہ آئیں، ہم نے ان سے نہیں لڑنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اندر جانا ہے شہر میں۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، ان سے قتال کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اتنا تکبر۔
اتنی زیادہ ان کے اندر خود پسندی آ گئی تھی کہ ہم تو نہیں جانے والے. ان کو سمجھایا بتایا لیکن نہیں مانے. خیر جب یہ وادی طے میں پہنچے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر من و سلوہ کو اتارا. اب من و سلوہ ایک حلال پاکیزہ طیب رزق تھا، اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے تھا تو اس کا کوئی حساب بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ طبیعتیں بگڑی ہوئی تھیں، نیتیں بگڑی ہوئی تھیں، اس وجہ سے آگے سے کہنے لگے کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، کہ ہم ایک ہی کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. اب آپ الفاظ پر غور کیجیے. وہ یا نبی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، اے اللہ کے نبی، یا رسول بھی کہہ سکتے تھے، یا کلیم اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، یا موسیٰ نام سے پکارا. ادب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، بڑوں کو پکارنے کے لیے ایک ادب سکھایا گیا ہے، لیکن ادب بالکل نہیں تھا. تو یا موسیٰ، اور آگے کیا کیا، لن نصبر علی طعام، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے کے اوپر. انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے ایک ہی کھانا کھانے سے، لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. اور پھر آگے عجیب انداز ہے، کہنے لگے فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے، لیکن نہیں، فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے. اب دعا کیا کرنی تھی کہ ہمیں کھانے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے. اب ان کو چاہیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بقلیہ کہتے ہیں ترکاری کو، سبزی کو، قثائها ککڑی کو، اور فوم کہتے ہیں گندم اور گیہوں کو، اور عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، اور بصل کہتے ہیں پیاز کو. اب اتنا بہترین کھانا جو من و سلوہ تھا، اس کو چھوڑ کے وہ کہتے تھے ہمیں کھانے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ان کو فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کو ادنا چیز کے ذریعے بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ نے اتنی اعلیٰ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، تم اس کو چھوڑ کر ادنا کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر بالآخر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، بعد میں ان کے اوپر پھر عذاب بھی آئے. تو اب یہ سارا جو یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا بیک گراؤنڈ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے وقت میں کیا کیا کر چکے تھے. صرف سمجھانا یہ تھا کہ کیا تم لوگ بھی کہیں یہودیوں کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے؟ کیا تم بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے تو نہیں چل رہے؟ کیا تم بھی بہتر کو چھوڑ کر کم درجے کی چیز کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے؟ اب اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کچھ اسی طرف جا رہی ہے. وہ کیسے؟ مثال نمبر 1 کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید دیا کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. لیکن ہم نے یہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا. ہم اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم رسالوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دوسری کتابوں کا، میگزینوں کا، ان کا مطالعہ تو روزانہ کرتے ہیں،
بلکہ لائبریریوں میں جا جا کر ڈھونڈ کر ایسے رسالے اور میگزین لیتے ہیں. تو اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو لے لیا. تو کام تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں نا. حالانکہ رحمتوں کا خزینہ، رحمتوں کا، برکتوں کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے. کتنے گھر ایسے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید انسان پڑھتا ہی نہیں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نوجوان ملا، علم بھی پڑھا ہوا تھا، تو وہ مل کے کہنے لگا کہ حضرت آج 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال کے اندر میں نے ایک مرتبہ بھی مکمل قرآن مجید کو نہیں پڑھا. اب قرآن مجید سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم مطالعہ کا شوق رکھنے والے، مختلف رسائل اور کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، یہ ہماری حالت ہوتی. تو اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا. اگلی مثال دیکھیں کہ اعلیٰ چیز یہ تھی کہ جب ہم مل کر بیٹھتے، دوست احباب، فیملی ممبر، رشتہ دار، تو اللہ کے دین کی گفتگو ہوتی، اللہ کے ذکر کی گفتگو ہوتی. لیکن ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا. اب جب بھی ہماری محفلیں جمتی ہیں، دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں. فلاں کا تذکرہ، فلاں کا تذکرہ، اور ان تذکروں میں غیبتیں ہوتی ہیں. آپ قرآن مجید پر غور کریں کہ اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں کی سالوں بعد ملاقات ہوئی بچھڑنے کے بعد، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سالوں بعد آپس میں مل لیے، ملاقات ہو گئی، اللہ نے ہمیں ملا دیا. تو یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ان دونوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے سالوں کس انداز میں گزرے، کیا کیا مشکلات آئیں، کیسے کیسے حالات ہم پر آئے. دونوں میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. نقطہ یہ ہے کہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد جب شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے، اس وقت انسان اگر اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر پرانے تذکرے شروع کر دے تو اس کے اندر غیبتیں بھی ہوتی ہیں اور بہتان بازیاں بھی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ تذکرہ نہیں کرنا، تو انہوں نے پرانی باتوں کو یاد ہی نہیں کیا، بس اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں کسی تیسرے فرد کا تذکرہ ہوگا، فلاں ایسا، اس نے آج ایسا کر دیا، غیبتیں ہوں گی. تو اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا. تو اس لیے ہم جب دوست احباب مل کر بیٹھیں، رشتہ دار مل کر بیٹھیں، دینی بھائی مل کر بیٹھیں، تو دین کا تذکرہ ہو، اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہو. پھر آپ اگلی مثال دیکھیں کہ ہم لوگوں نے نماز کے اندر مشغول ہونے کی بجائے اسکرین کے اوپر وقت کو زیادہ گزارنا بہتر سمجھا. ہمارا جتنا وقت اسکرین کے اوپر گزرتا ہے، چاہے موبائل اسکرین ہے، چاہے ٹی وی اسکرین ہے یا کمپیوٹر کی اسکرین ہے، ہمیں نماز کے اندر اتنا وقت بھی نہیں لگتا. تو ادنا کو ہم نے ادنا کو اپنا لیا، اعلیٰ کو چھوڑ دیا. حالانکہ جب کوئی پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے
کوئی مصیبت آتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ مشکل، یہ پریشانی ہے، آپ حل فرما دیجئے، لیکن ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ گھنٹوں ہمارے اسکرین کے اوپر گزر جاتے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ کی مصیبت تو ویسے ہی ہر کسی کے پاس موجود ہے آج کل۔ اس کی وجہ سے جو گناہ پہلے انسان کو کرنے میں یا معاشرے کے ڈر کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا تھا، اب وہ انسان کر پاتا ہے۔ تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا۔ تو ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، پھر آگے مثال دیکھیں کہ اپنے گھر میں بیوی ہوتے ہوئے، حلال گھر میں بیوی موجود ہے، نکاح میں ہے، اس کی بجائے ہم غیر محرم کو ہوس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر نظر پڑی اس کی محبت دل میں، ادھر نظر پڑی اس کی محبت دل میں، ادھر نظر پڑی اس کے عشق میں مبتلا۔ تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ہم ادنا کی طرف آ گئے، غیر محرم کے پیچھے ایسے ہوس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب بیوی اس کے لیے نعمت ہے کہ انسان اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرے تو اس پر ثواب، اس کے منہ میں لقمہ ڈالے تو اس پر ثواب، اس سے گفتگو کرے تو اس پر ثواب، مسکرا کر اس کی طرف دیکھے تو اس پر ثواب۔ اتنی اعلیٰ چیز اللہ نے نعمت گھر میں دی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی بجائے ادنا کی طرف دوڑتے ہیں اور غیر محرم کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا۔ پھر آپ اگلی مثال دیکھیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کی بجائے یہود و نصارہ کی پیروی میں عزت اپنی سمجھی، اپنی فضیلت اور بڑا پن ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی میں سمجھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں دین اسلام نے ایک تعلیمات دی ہیں کہ تمہارا لباس اس طرح ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کا انداز اس طرح ہونا چاہیے، جب آپس میں ملاقات ہو تو پہلے سلام ہونا چاہیے، السلام علیکم انسان کہے۔ لیکن ہم نے ان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی میں عزت سمجھی، کھڑے ہو کر کھانا ہم نے عزت سمجھا۔ ہم نے السلام علیکم کی بجائے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، ہیلو یہ کہنا عزت کا لفظ سمجھا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی باہر ملک میں موجود تھا، تو وہاں پر ایک خطیب صاحب بیان کے لیے آئے، پینٹ کوٹ کے اندر تھے وہ، تو انہوں نے وہاں پر بیان کیا اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کی۔ مفسر ہوں گے اپنے علاقے کے جو بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، شہد کے اندر شفا ہے، لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ میں شوگر کا مریض ہوں، میں جب شفا کی خاطر شہد کھاتا ہوں تو میری شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ مفسر قرآن ہے، قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرے گا، علماء سے علم حاصل نہیں کرے گا، مدارس میں اپنے بڑوں کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کرے گا، خود ہی کتابوں سے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھے گا، پھر یہی حالت ہوگی۔ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، بھئی اگر 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو دوسروں کا جینا تو حرام نہ کرو نا، دوسروں کو بھی جینے دو۔ تو دین اسلام کو خود ہی اپنے طور پر سمجھ کر اس کو
جس طرح چاہتے ہیں تروڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو خیر جب اس نے یہ بات کی تو پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بات کی، کہنے لگا کہ ایک اور بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ پینٹ شرٹ اور پینٹ کوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر ہزاروں لاکھوں لوگ پہنتے ہیں، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج کے زمانے میں موجود ہوتے تو وہ بھی یہ لباس پہنتے۔ تو اب یہ ایک خطیب صاحب ہیں، ایک عالم ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ غور کرو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہو، انبیاء پیروی کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کی پیروی کریں، انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے راستے پر چلا جائے۔ آج 1400 سال بعد اگر ان کے ایک غلاموں کا غلام اس لباس سے متاثر ہو کر وہ لباس نہیں پہن رہا تو اللہ کے نبی کیسے پہن سکتے تھے؟ تو آج ہم اس چیز کو عزت سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح ہمارا لباس ہو، کھانے کا طور طریقہ ہو۔ بھی آپ خود بتائیں، اگر کسی انسان کی جھولی میں ہیرے جواہرات موجود ہوں اور اس کے سامنے ایک اور آدمی کھڑا ہو جس کی جھولی کے اندر بڑے بڑے پتھر موجود ہوں اور ہیرے جواہرات رکھنے کے باوجود یہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ دیکھو یار اس کی جھولی میں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے نا کہ خدا کے بندے تیری جھولی میں بہت قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، وہ ایک ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ سارے پتھر مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود تو حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ہماری جھولی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا، ادنا کو اپنا لیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کی پیروی میں عزت سمجھی۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کو بہتر سمجھا اور ادنا کو اپنا لیا۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو آئیڈیل شخصیت ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی وہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ ہمیں ان کو آئیڈیل کرنا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کو آئیڈیل ماننے کی بجائے نوجوان طبقے سے آپ پوچھنا شروع کر دیں، کوئی کہے گا فلاں کرکٹر میرا آئیڈیل ہے، کوئی کہے گا فلاں اداکار میرا آئیڈیل ہے، کوئی کہے گا فلاں سنگر میرا آئیڈیل ہے۔ ہم نے دنیا کے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل مان لیا، اور پھر جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اپنا لیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین زندگی ہے۔ یہ دنیا کے جتنے آئیڈیل لوگ ہیں، جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے علاوہ جن کو لوگ آئیڈیل مانتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں آپ کو نقص ملے گا، کہیں نہ کہیں خامی ملے گی، کہیں نہ کہیں زوال ملے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں ملے گا، نہ کوئی نقص ملے گا، نہ کوئی زوال ملے گا، نہ کوئی عیب ملے گا۔ اس لیے تو جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قریش مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں کوئی دلیل دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل میں اپنی جوانی کو پیش کیا کہ اس سے پہلے میں اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ تو اتنی معصوم زندگی ایک نبی کی ہو سکتی ہے؟ تو اتنی معصوم زندگی گزارنے والی شخصیت کو آئیڈیل ماننے کی بجائے ہم نے دنیا کے ان لوگوں کو جن کی زندگی نقص سے بھری پڑی ہیں،
ان کی حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں، ان کے اندر جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کتنی ویران زندگی ہوتی ہے جن کو ہم آئیڈیل مان رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کو اپنا لیا۔ پھر اگلی مثال کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم امتحان گاہ میں موجود ہیں۔ تو اس امتحان گاہ میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں فکر آخرت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے ساتھ دل لگا لیا۔ حالانکہ آخرت اعلیٰ ہے، وہاں کی زندگی اعلیٰ ہے، وہاں جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا، ان کو حاصل کرنے کی محنت کی بجائے دنیا کو ہی اپنا جنت گھر بنانے کے پیچھے لگ گئے۔ ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ اس دنیا میں ہماری ایک جنت بن جائے۔ حالانکہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بھائی، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو۔ اب دنیا میں تو رہنا ہے 50 60 70 سال، اور آخرت میں رہنا ہے انلیمیٹڈ زندگی ہے انسان کی۔ علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھائے، پھر اگلے 1000 سال کے بعد آئے ایک دانہ اٹھائے، ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے رائی کے دانے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اب وہاں تو اتنا رہنا ہے، اور وہاں کے لیے محنت ہم نے کتنی کی ہے پتہ بھی نہیں، اور دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کرنی چاہیے، لیکن آخرت کو تو انسان نہ بھولے نا۔ دنیا سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو یہ مشکل نہ ہو طبیعت کے اوپر کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے مرغابی دریا کے اندر رہتی ہے لیکن اپنے پروں کو گیلا نہیں ہونے دیتی ہے، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے یا اس کو اڑنے کا وقت آتا ہے وہ فوراً اڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے پر گیلے ہوں تو اس کو اڑنے میں مشکل ہوگی، وہ اڑ نہیں سکے گی۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہم نے دنیا کے کام کاج کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، گھر بار بنانا ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا۔ جب بھی اللہ کا حکم آئے ہم ایسے تیار ہوں کہ فوراً جانے کو تیار ہوں۔ جیسے پانی کشتی کے نیچے اچھا لگتا ہے، اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دے گا، اسی طرح یہ دنیا انسان کی جیب میں اچھی لگتی ہے، جب جیب سے نکل کر دل میں آ جائے تب مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت سے مراد حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ہم نے ایک مسجد بنائی ورجینیا میں، تو وہاں پر علماء نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ مسجد کافی مہنگی ہے تو اس کی پیمنٹ ادا کرنی ہے، تو یوں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جتنی بھی پیمنٹ ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اتنا حصہ ڈال دے گا اس کار خیر میں۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں ہم نے اعلان کر دیا کہ اتنے $1000 چاہیے، لہٰذا جو انسان جتنا دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں دے دے۔ فرماتے ہیں ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ تو ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں بہت شرمندہ ہوں، دینا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو $20 بھی دے سکوں، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے کچھ نہ کچھ پیمنٹ کر دی۔ تو والد صاحب نے فرمایا، میں نے اسے کہا کہ بھئی ہمارا مقصد کسی کو بے عزت کرنا تو نہیں ہے، اگر اول تو کوئی میرے سے پوچھے گا نہیں، اگر پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ ہماری آپس میں بات چیت ہو گئی ہے۔ اب یہ آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ اس نے نہیں دیے یا اس نے دیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس شخص نے یہ بولا کہ میں $20 بھی نہیں دے سکتا، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ چند دن کے بعد پتہ چلا
کہ کوئی اداکار یا کوئی فلم لگی اور اس کی ٹکٹ $100 سے بھی زیادہ تھی اور وہ پوری فیملی کے ساتھ وہ دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو جب دین کا معاملہ آئے تو خرچ کرنے کے لیے دل اتنا چھوٹا ہو جائے اور دنیاوی معاملات میں انسان ایسا خرچ کرے. کیوں؟ کیونکہ دل میں محبت دنیا کی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کر لی. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کو اپنا لیا. اگلی مثال کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے محبت کرنی تھی. کیوں؟ کیونکہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کی بجائے مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دی. مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہوتی ہے. تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کو اپنا لیا. اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی اس دل کے اندر. قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے. یہ ہمارا دل جو ہے، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. اللہ کی تجلیات اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس دل کے اندر اللہ کی محبت کی بجائے مخلوق کی محبت سے بھر لیا. اللہ کی نسبت سے مخلوق سے محبت ہو تو الگ بات ہے. اللہ والوں کی محبت، علماء کی محبت، طلباء کی محبت، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، وہ محبتیں ہیں جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو وہ محبتیں تو جائز ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے دل میں ناجائز محبتیں بھری ہوتی ہیں. تو ہم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے محبت کر لی، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا سے محبت کر لی. تو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ گئے. تو اس لیے اس محفل میں یہی بات عرض کرنی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے اوپر بات نہ ماننے کی وجہ سے، ضد کرنے کی وجہ سے، تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اکڑنے کی وجہ سے پھر عذاب آیا. اللہ رب العزت نے مختلف مشکلات میں ان کو گھیر دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی روش پر چل رہے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ادنا کو چھوڑا، اعلیٰ کو لیا، ہم بھی ادنا کو چھوڑ کر اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف تو نہیں آ رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، ادنا کو چھوڑیں، اعلیٰ کی طرف آئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو زندگی گزری اس میں جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے اور ہمیں اسلامی قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.